اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 5ویں پشت میں نبی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی اولاد میں اللہ پاک کے محبوب نبی الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جن کے 2 جڑواں بیٹے تھے، حضرت عیسی اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔ ان کے پڑپوتے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں۔ ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بن موس بن رویل بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے والد کا نام موس تھا، جو ایک شریف اور خدا ترس شخص تھے، جبکہ والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی پڑپوتی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ ایک صابر، شاکر، وفادار، مخلص اور دیندار خاتون تھی۔ ان کا نام بی بی لیا علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ بی بی لیا علیہ السلام اپنے ماں باپ دونوں کی طرف سے اولاد انبیاء میں سے تھے۔ صابر انبیاء۔ تاریخ میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر انبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی 4 سورتوں میں آیا ہے، جن میں سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ سعد ہے، جبکہ 4 بار ہی ان کا نام آیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کے نبی تھے اور ان کی طرف وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کا پتہ ہمیں قرآن پاک کی سورہ نساء سے چلتا ہے، جہاں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ قرآن پاک کی 2 سورتوں میں صرف ان کی تکلیف بیماری کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے 18 سال تکالیف بیماری میں گزارے، لیکن ان تمام حالات میں بھی ثابت قدم رہے، اس لیے انہیں صابر انبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کرام میں سب سے زیادہ صبر کرنے والے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بادشاہت۔ یہ بصرہ اردم کے بادشاہ تھے۔ ان کے پاس کئی عظیم و شان محلات تھے، جو قیمتی اور نایاب ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ ملک کی حفاظت کے لیے ایک کثیر و تعداد فوج تھی۔ عوام میں ان کی مقبولیت تھی۔ ان کے علاوہ آپ علیہ السلام کے پاس 7000 بھیڑیں، 3000 اونٹ، 500 خچر تھے، جنہیں مال اٹھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا، اور 500 بیل تھے، جن سے کھیتوں میں زراعت کا کام لیا جاتا۔ آپ علیہ السلام اپنے مال میں سے خدا کی راہ میں بہت خرچ کرتے تھے، کیونکہ خدا کی راہ میں کھلے دل کے مال۔ ان کا خاندان 9 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کی زوجہ کے علاوہ 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے تھے۔ یہ بستی بصرہ کے حاکم تھے اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اکثر دعوت کا اہتمام کیا کرتے تھے اور نوکروں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو کوئی راہ گیر یہاں سے گزرے اور اسے کھانے کی طلب ہو تو اسے بھی کھانا کھلایا جائے، یہاں تک کوئی شخص بھوکا نہیں جانا چاہیے۔ مہمان نوازی۔ بستی کے سب لوگ جانتے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے تھے۔ جانوروں کی قربانی اس طرح سے کرتے تھے کہ جس طرح ان کے پردادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ وہ دعوت کریں اور جانوروں کی قربانی کریں اور لوگوں سے ہمدردی سے پیش آئیں، ان کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا چاروں بیٹے باری باری ہر ہفتے اپنے یہاں غریب و مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے دعوت کیا کرتے، پھر اپنے والد کے یہاں بھی ضیافت میں شرکت کرتے تھے۔ اس ضیافت یعنی دعوت میں امیر، غریب، نوکر، چاکر، چھوٹے بڑے غرض کے سبھی شرکت کرتے تھے۔ اسی میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھا جاتا تھا۔
بادشاہی میں فقیری۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ دور دور سے آتے اور ان کی تعلیمات کے سرور کے سوغات لے جاتے۔ حاجت مند اپنی حاجتوں کو پورا کر کے جاتے، یہاں تک کہ سرزمین ادھم کی بستی اور گلی گلی ان کے لیے تعریفی کلمات سے معمول ہوئی اور ان کا نام تمام علاقے میں مشہور ہوا۔ مگر کچھ لوگ جو ان کو جانتے تھے ان کی ہستی کو صرف بادشاہی سمجھتے تھے۔ ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ اندازے بادشاہی نہیں رکھتے، ان کے پاس دولت ہے مگر دل میں دولت کی محبت نہیں، ان کے پاس ضروریات زندگی ہیں مگر یہ سر جھکا کر اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ خدا حضرت ایوب علیہ السلام کی مدد کرتا ہے اور ان پر عنایت کرتا ہے، اس لیے وہ خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان پر خدا کا احسان ہے اور اس احسان ہی میں ان کا امتحان ہے۔ وہ اپنے خدا کا احسان مانتے ہیں اور اپنے امتحان میں پورے اترتے ہیں، اور یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی کہ خدا ان کو انعام دیتا ہے اور اس کا پیارا بندہ حضرت ایوب علیہ السلام اس انعام کا شکر ادا کرتا ہے، جبکہ دنیا والوں کا یہ حال ہے کہ پروردگار عالم ان پر رحمت کی بارش برساتا ہے اور وہ سب ناشکری کرتے ہیں۔ وہ لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کی عظمت کے صرف ایک جھلک کو دیکھ سکے۔ انہوں نے شکر ایوب علیہ السلام دیکھا مگر صبر ایوب علیہ السلام نہیں دیکھا۔ لیکن اللہ پاک کی مرضی یہ تھی کہ دنیا والے صبر ایوب علیہ السلام بھی دیکھیں، کیونکہ خدا تعالیٰ وہ دکھاتا ہے جو کہ بندہ خود نہیں دیکھ سکتا۔ فرشتے اور شیطان۔ ایک روز فرشتے تعریف کر رہے تھے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ پاک کا کتنا فرما بردار اور عبادت گزار بندہ ہے اور وہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس پر شیطان جل گیا۔ اس نے کہا کہ خدا نے جناب ایوب علیہ السلام پر بڑا انعام اور اکرام کیا ہے، وہ خدا کا نیک اور عبادت گزار بندہ ہے۔ اگر خدا اس پر کوئی مصیبت ڈالے تو وہ خدا کے خلاف منہ سے کفر نکالنے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ فرشتوں نے کہا، یہ تمہاری بھول ہے۔ وہ خوشی میں بھی اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں اور دکھ اور تکلیف میں بھی اپنے رب کو۔ فرشتوں اور شیطان کے درمیان یہ باتیں ہوئیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام پر پروردگار عالم کی طرف سے آزمائش آ پہنچی، تاکہ شیطان کو معلوم ہو سکے کہ اللہ رب عزت کا ایک برگزیدہ بندہ صرف اپنے رب کی رضا کے لیے صبر بھی کر سکتا ہے اور انتہائی تکلیف کے عالم میں بھی اپنے رب کی دن رات صبح شام کا تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور صبر کی انتہا۔ ان پر پہلی آزمائش اللہ پاک کی طرف سے کچھ اس طرح آئی کہ آپ علیہ السلام اپنے محل میں تشریف فرما تھے کہ ایک وزیر بھاگتا ہوا آپ کے پاس آیا اور عرض کی، اے امیر وقت، آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی ہے اور آپ کے سب باغات راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، خدا کا شکر ہے، اس کی دی ہوئی چیز تھی، واپسی لے لی، اس کی مرضی کے آگے دم مارنے کا مجال کس کی ہے۔ یہ صبر ایوب علیہ السلام کے امتحان کا آغاز تھا۔ جب ان کے باغات جل کر تباہ ہو گئے اور کچھ نہ بچا تو ان کے ماننے والوں کو بہت افسوس ہوا، ان کے دل قدرے غمناک ہوئے۔ لوگ اپنے دکھ درد کو بھول گئے اور ہر طرف اس المناک واقعے کو باتیں ہونے لگی۔ کوئی کہتا کہ کسی دشمن نے کیا ہے، تو کوئی کہتا کسی بدبخت کا کام ہے، کوئی کسی پر شرارت کا الزام دیتا۔ غرض جتنے منہ تھے اتنی ہی باتیں بن رہی تھیں۔ بصرہ میں اس واقعے کا ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ لوگوں کو پرانی باتیں اور جگہ یاد آنے لگی۔ کوئی ان درختوں کو یاد کرتا جن کے سائے میں وہ بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے اور جن کے میوے وہ خوب مزے سے کھایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی بات یاد آتی تو کبھی کوئی جگہ یاد آتی۔ اب سب لوگ کھڑے خالی نظروں سے اس راکھ کو ہوا میں اڑتا دیکھ رہے تھے کہ جس نے اس تمام بستی کو رونق کو مٹا دیا تھا۔ کسی کے رونے کی آواز آتی تو کوئی عابدہ آنکھوں سے تباہی کا منظر دیکھتا،
ان میں سے بہت سے ایک دوسرے کو تسلیاں بھی دے رہے تھے، غرض یہ کہ ایک سبز شاداب اور بارونق مقام ایک قرام گاہ بن کر رہ گیا تھا۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں، غم گساری اور افسوس کا اظہار کریں۔ جب وہ سب مل کر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی روشن پیشانی پر ایک بھی شکنیں نہیں تھی۔ بعض لوگوں نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ کون سی ایسی بات ہے جس نے آپ کے دل کو نفع اور نقصان کے غم سے بے نیاز کیا ہوا ہے۔ بی بی لیا علیہ السلام بھی بہت افسردہ اور خاموش تھی۔ انہوں نے بھی اپنے دل کو قابو کرتے ہوئے بیٹے سے کہا، لوگ اس نقصان پر چیخ چیخ کر رو رہے ہیں اور سر پیٹ رہے ہیں، مگر میرے ایوب علیہ السلام ان کا گلا رہ گیا اور اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ماں، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ بابا جان کا حوصلہ دیکھیے اور یہ بھی دیکھیے کہ ان کی سخاوت کا دریا اب بھی خشک نہیں ہوا۔ یہ کہہ کر بیٹی کی بھر آ گئی اور آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ گھر کے افراد بھی سوچ میں پڑ گئے کہ بغات کو آگ کیوں لگی، کس نے لگائی ہے یہ آگ، اللہ پاک نے ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ وہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ابھی گھر والے یہی باتیں سوچ رہے تھے کہ اچانک ایک شور سا بلند ہوا۔ لوگ پریشانی اور گھبراہٹ میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہر طرف ایک شور و گر اور کوہرام مچا ہوا تھا۔ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، بادشاہ ایوب کی کھیتیاں جل گئیں، سب کچھ جل گیا۔ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے کھیتوں کی طرف کالا دھواں اٹھ کر آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور آگ کے شعلوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کے تمام کھیتوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بی بی لیا علیہ السلام اور ان کے بیٹے خوف زدہ ہو گئے۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ یہ سب جلتا دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ ان کے کانوں میں لوگوں کی چیخنے کی آوازیں اب تک ٹکرا رہی تھیں۔ لوگ بدحواسی میں چلا رہے تھے، آگ لگ گئی، کھیتوں میں آگ لگ گئی۔ لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ کافی دیر بعد جب انہوں نے اپنے ہوش و حواس پر قابو پایا تو پھر وہ الٹے پاؤں حضرت ایوب علیہ السلام کی مہر کی طرف دوڑے۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی مہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے ایک ماتم کرنے والی کی آواز سنائی دی۔ چاروں بیٹے حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب چبوترے کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوکر اور کچھ دوسرے لوگ وہاں پر جمع ہیں، جن کے چہرے افسردہ اور بال بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ سب لوگ وہاں کھڑے حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے آہذاری کر رہے تھے۔ جب تمام نوکر دوسرے لوگ کھڑی کھیتی کے جلنے پر ماتم کر چکے اور اپنے پیرہن کو آنسوؤں سے بھگو چکے تو پھر ایک حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، پروردگار عالم ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے۔ ہم میں سے کسی کی اتنی مجال نہیں کہ اس کے کاموں میں دخل اندازی کریں، اور بندے کی بندگی اسی میں ہے کہ وہ اس کا حال میں شکر ادا کریں۔ اس لیے تم صبر کرو، غم نہ کرو۔ آزمائش اور بی بی لیا علیہ السلام کا ساتھ۔ پھر یوں ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے۔ ان کے تمام جسم پر آبلے پڑ گئے اور پک گئے۔ ان سرخ آبلوں میں سے گرم پانی رسنے لگا، جس کی وجہ سے ان کو بہت تکلیف ہوئی۔ یہ تکلیف انہوں نے کئی دن تک برداشت کی۔ جب زخم پرانے ہو گئے تو ان میں کیڑے بھی پڑنے لگے، جنہوں نے ان کے جسم کو کھانا شروع کر دیا۔ اس حالت میں ان کا کسی نے ساتھ نہ دیا، اور اگر ساتھ دیا تو صرف ان کی زوجہ بی بی لیا علیہ السلام نے، جو اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ رہیں۔ ایک طرف بیماری اور دوسری طرف تمام محلات پر آسمانی بجلی گری اور سب راکھ کا ڈھیر ہو گئے۔ بیماری کی وجہ سے لوگوں کو ڈر ہوا کہ ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ نے بستی چھوڑ کر جنگل کا رخ کیا۔ ان کے تمام بچے بھی انہی محلات میں تھے جو تباہ ہو چکے تھے۔ بی بی لیا علیہ السلام ہر پر اپنے شوہری کا دم بھرتی تھی۔ بیماری نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ہلنے جھلنے سے بھی معذور کر دیا۔
وہ ہر وقت لیٹے ہی رہتے اور ان کا ہر کام ان کی زوجہ بی بی ریا علیہ السلام ہی کیا کرتی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی اس بیماری کا چرچا عام ہوا، اردم کی بستی میں بھی پھیل گئی، تو ان کے 3 دوست ان کے پاس تشریف لائے۔ دوستوں نے دیکھا کہ وہ خاک کے بستر پر لیٹے ہیں اور اپنے زخم کو ٹکوروں سے کھجالتے ہیں، اور ان زخموں میں کیڑوں نے اپنا بسیرا کر لیا ہے جو ان کے جسم کو کھا رہے ہیں۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے اپنے سروں میں خاک ڈالی اور وہ رو رو کر افسوس کرنے لگے۔ وہ 7 دن اور 7 راتیں ان کے پاس رہے۔ آخر ایک روز حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے دوستو، اگرچہ مصیبت نے مجھ پر ہجوم کیا ہے اور میں قادر مطلق کی طرف سے ڈاری گئی سخت ترین آزمائشوں میں سے گزر رہا ہوں، مگر میں نے اپنے پروردگار کی باتوں سے انکار نہیں کیا۔ وہ روشن دن روشن راتیں بھی میری زندگی میں آئیں، جبکہ میں اپنی سرزمین میں سب سے بڑا تھا۔ اللہ پاک میری حفاظت کرتا تھا، اس کا چراغ میرے سر پر تھا جس کی روشنی تاریکی میں مجھے راہ دکھاتی تھی، لیکن میری پوشاک تھی، میرا فیصلہ مانا جاتا تھا، میری عصمت مجھ پر تازہ تھی اور میری کمان میرے ہاتھ میں دی گئی۔ لوگوں نے میری باتوں کو سنا اور وہ خاموشی سے میری نصیحت کا انتظار کرتے۔ میں نے ان کے لیے راستہ چن دیا اور میں ان کے ساتھ اس طرح رہا جیسے ایک بادشاہ کو اپنی رعایا کے ساتھ رہنا چاہیے، اور میرے چہرے کی چمک زمین پر کبھی نہیں گری۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، مگر اب میں اس قابل نہیں رہا، اب میں بیمار ہو گیا ہوں۔ میرے جسم پھوڑے اور ان سے رشتہ گرم پانی جن میں کیڑے پڑ رہے ہیں، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو رہے ہو اور میرے حال پر افسوس کرتے ہو، مگر میں نے اب بھی اپنے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور نہ ان میں سے ہوں جو مایوس ہو کر کفر بکتے ہیں اور موت کو تلاش کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک انہیں زخم لگاتا ہے تو وہ پٹی باندھتے ہیں، وہ روح کے سونے کو تپا کر اس سے کندن بناتا ہے۔ زمین پر انسان کی زندگی ایک جنگی خدمت ہے جس میں سینے پر زخم بھی لگتا ہے، تمغہ بھی ملتا ہے۔ اس زندگی سے آگے ایک اور زندگی ہے جہاں ان تھکے ماندوں کو آرام ملے گا، اس لیے صبر کرو، کیونکہ بندے کی بندگی یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے خداوند کریم کی فرما برداری کرے۔ ان کی باتیں سن کر تینوں دوست وہاں سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بار پھر جنگل میں تنہا رہ گئے، نہ کوئی یار و مددگار، نہ صحت کے آثار۔ اگر کوئی کیڑا ان کے زخم سے نیچے گر بھی جاتا تو وہ اٹھا کر دوبارہ اسے اپنے زخم کے اندر رکھ لیتے اور فرماتے کہ اللہ پاک نے تمہارا رزق میرے جسم میں پیدا کیا ہے، اس لیے تم زخموں کے اندر ہی رہو۔ جب ان کے جسم میں تکلیف بہت بڑھ جاتی تو ٹھکڑا اٹھا کر آہستہ آہستہ اپنے جسم کو کھجالنے میں احتیاط کرتے کہ کہیں کوئی کیڑا اس کے زرد میں آ کر ہلاک یا نیچے نہ گر جائے۔ بی بی لیا علیہ السلام مسلسل ان کی خدمت میں لگی رہتی اور محنت مزدوری کر کے ان کی دوا اور وغیرہ اور کھانا۔ صرف بی بی لیا علیہ السلام ہی ایسی ہستی تھی جنہوں نے ابھی تک حضرت ایوب علیہ السلام کو مصائب میں تنہا نہ چھوڑا تھا۔ بوڑھا طبیب۔ پھر ایک روز ایک بہت سمجھدار بوڑھا طبیب بی بی لیا علیہ السلام کو راستے میں ملا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے نیک بی بی، اپنے شوہر کی صحتیابی کی خوشخبری سن۔ تیرے شوہر کی بیماری کے دن پورے ہو گئے، اب وہ جلد صحتیاب ہو جائے گا، تیمارداری سے بھی نجات ملے گی۔ 2 دوائیاں دیتا ہوں، جس میں ایک کھانے کی ہے، دوسری پینے کی۔ شام کو ایک خوراک دوا کی پلاؤ اور ایک خوراک اسے دوا کی کھلاؤ۔ اس کے کھانے کے بعد تمہارا شوہر جلد صحتیاب ہو جائے گا۔ بی بی طبیب کی باتوں میں آ گئیں اور خوشی خوشی اس سے دوا لی اور جنگل کی طرف لوٹی۔ انہوں نے جنگل آتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو دوا کے بارے میں بتایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب دوا دیکھی تو غیب سے اس دوا کی حقیقت آشکار ہو گئی۔
تو زوجہ پر سخت، میں نے تمہیں منع کیا تھا مگر تم شیطان کے فریب میں آ گئی، تم نے نافرمانی کی اور ناپاک دوا لے کر میرے پاس آئی ہو، تم نے میری صحت کی وجہ سے لالچ کی، شراب اور خنزیر کے گوشت کو دوا سمجھ کر لے آئی ہو۔ اب میں اللہ کے حکم سے صحتیاب ہونے کے بعد تمہیں اس نافرمانی کی سزا دوں گا۔ میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ 100 بیڑ لکڑیاں تمہیں ماروں گا۔ بی بی لیا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ وہ خنزیر یعنی سور کا گوشت اور شراب لے کر آئی ہیں تو بہت افسردہ ہوئیں اور بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم، آپ جانتے ہیں کہ میری نیت نیک تھی، مجھ سے یہ خطا سرزد ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں کیونکہ آپ خطا کار کو معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا۔ ایک روز بی بی کام پر گئی ہوئی تھی اور حضرت اپنے جسم کے پھوڑوں کی سوزش کی تکلیف سے کڑاہ رہے تھے۔ اس اثنا میں کیڑے ان کے زخم سے نکل کر باہر گر گئے۔ انہوں نے فوراً کیڑوں کو اٹھا کر اپنے زخم میں رکھ لیا اور فرمایا، اپنی جگہ پر رہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پھوڑوں میں سخت جلن اور سوزش ہوئی کہ ان سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا ہوئے 18 برس ہو چکے تھے اور صبر کی قوت سے اذیت کی آگ کو دبائے رکھا تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے جان کی تکلیف پر قابو پایا تھا اور نہ ہی دوا سے شفا یابی ہوئی تھی۔ انہوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی شفا کی دعا کروں اور وہ اللہ پاک کی مرضی کے خلاف ہو جائے، اس لیے انہوں نے کبھی اپنی صحت کے لیے دعا نہ فرمائی۔ مگر 18 برس کے بعد تکلیف کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ آپ علیہ السلام بے اختیار ہوئے اور اس عالم میں ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ بے ساختہ ادا ہو گئے، اے میرے رب، مجھے بیماری نے آپ پکڑا ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا ہے۔ ان الفاظ کے ادا ہوتے ہی فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے دریافت فرمایا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، اتنی مدت تک بے پناہ اذیت آپ نے خاموشی سے برداشت کی، آج کیا بات ہے کہ دردناک فریاد آپ کی لبوں سے سنی گئی ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، آج تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے کہ میری برداشت سے باہر ہو گئی ہے اور میرا اس پر کوئی اختیار نہ رہا، اور بندے کا صبر وہاں تک ہے جہاں تک اس کے اختیار کی وسط ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، بے شک بندے میں جہاں تک سقط ہے وہاں تک ہی، مگر آپ نے تو وہ گرے ہوئے کیڑے بھی اٹھا کر زخم میں رکھ لی جن کو باہر کر دیا گیا تھا۔ اذیت کی بے پناہ شدت اسی سبب سے ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام رحمت خداوندی کی طالب ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے پیغمبر، پروردگار عالم کے حکم سے اب اٹھ جائیے، اس نے آپ پر رحم کیا ہے اور راحت دی ہے اس غم کی تکلیف سے جسے آپ 18 برس سے جھیل رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں کیسے اٹھ جاؤں؟ میرے جسم میں بالکل طاقت نہیں، مجھ سے ہلا تک نہیں جاتا، اور آپ کہتے ہو کہ میں اٹھ جاؤں؟ مجھ میں اٹھنے کی بالکل ہمت نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریں۔ آپ علیہ السلام نے جیسے ہی زمین پر اپنا پاؤں مارا، اللہ پاک کے حکم سے ایک چشمہ شفا یابی کا پھوٹ پڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مخاطب ہوئے اور کہا، یہ چشمہ آپ کے نہانے اور پینے کے لیے ہے، لہٰذا آپ اس چشمے کی پانی سے نہائیں اور اس کا پانی پئیں، اللہ پاک آپ کو صحتیاب کر دے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اس چشمے کے پانی سے نہائے اور پانی بھی پیا۔ اللہ پاک کے حکم سے اس چشمے کے پانی سے نہانے اور پینے سے آپ علیہ السلام کے جسم کے تمام زخم بھر گئے اور آپ علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے بدن پر زخموں کا نشان تک نہ رہا۔ آپ علیہ السلام پھر اس طرح چاقو چوبند ہو گئے جس طرح کے 18 برس پہلے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو الوداع کہا، پھر آپ علیہ السلام صحت کے بعد ایک پل پر جا بیٹھے جو کہ قریب ہی تھا۔ بی بی لیا علیہ السلام کی حیرانگی اور خوشی۔ شام کو جب بی بی لیا علیہ السلام کام سے فارغ ہو کر گھر لوٹی تو حضرت ایوب علیہ السلام کو وہاں نہ پا کر بہت پریشان ہوئی۔
پھر دل میں کہنے لگیں، افسوس، اگر مجھے علم ہوتا کہ کوئی آفت آنے والی ہے تو میں انہیں یہاں پر تنہا چھوڑ کر کبھی نہیں جاتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہاں چلے گئے؟ انہیں کون اٹھا کر لے گیا؟ وہ پریشان حال تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہی تھیں اور مسلسل آہذاری کرتی جا رہی تھیں۔ اسی عالم میں جب پل کے قریب پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے اور ان سے پوچھا، اے بی بی، کیوں روتی ہو اور کس کو تلاش کرتی ہو؟ بی بی لیا علیہ السلام بولی، یہاں پر ایک بیمار اور ناتواں شخص تھا، اس میں ہلنے کی ہمت تک نہ تھی، مگر نہ جانے وہ کہاں چلے گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کی شکل صورت کیسی تھی اور نام کیا تھا؟ بی بی لیا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ جوان تھے تو بالکل آپ کی طرح تھے، شکل صورت بالکل آپ کی طرح تھی، اور ان کا نام ایوب ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پہچانو، میں وہی ایوب ہوں جس کی تمہیں تلاش ہے۔ بی بی لیا علیہ السلام نے پہلے تو ان کی بات کا یقین نہ کیا، پھر کچھ دیر کے بعد انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو پہچان لیا اور اللہ پاک کے معجزہ اور قدرت پر بہت خوش ہوئی اور سجدے میں گر کر رب دو جہاں کا شکر ادا کیا۔ نعمات ربانی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا سارا احوال بیان کیا اور بی بی لیا علیہ السلام کے ساتھ واپس اپنے محل میں تشریف لے آئے۔ آزمائش کے دنوں میں اللہ پاک نے ان سے جو کچھ لیا تھا وہ آسائش کے دنوں میں دگنی صورت میں واپس کیا۔ وہ باغات جو آگ سے جل کر راکھ ہو گئے تھے وہ پھر سے سرسبز شاداب ہو گئے، اجڑی کھیتیاں لہرانے لگیں، مویشی کثرت سے بڑھ گئے، اور وہ نیک اولاد جو آپ علیہ السلام سے دور کر دی گئی تھی وہ بھی دوبارہ نصیب ہوئی، کیونکہ جو اللہ پاک چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ بصرہ میں پھر ان کی سخاوتوں کا چرچا ہو گیا، دعوتیں شروع ہو گئیں، اور وہ لوگ جو آپ علیہ السلام کی مصیبت کے وقت آپ علیہ السلام سے منہ موڑ کر چلے گئے تھے وہ سب پھر لوٹ آئے اور پہلے کی طرح آپ علیہ السلام سے تعلیم کا فیض حاصل کرنے لگے۔ ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی آپ علیہ السلام کے محل میں جمع ہونے لگے۔ انہوں نے صرف آپ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہی تھا پر دیکھا نہ تھا۔ قریبی افراد عقیدت مند گروہ کی شکل میں ان کے حضور پیش ہوئے اور اپنی ندامت کے آنسو بہانے لگے۔ قریبی افراد عقیدت مند گروہ کی شکل میں ان کے حضور پیش ہوئے اور اپنی ندامت کے آنسو بہانے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سب کو سچائی کی تعلیم دی اور نیکی کا راستہ دکھایا اور صبر کی وہ مثال قائم کی جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام صابر انبیاء کے لقب سے پکارے گئے، اور دوسری طرف شیطان تھا جس کے پاس اس بار بھی صرف نالت کے کچھ ہاتھ نہ آیا۔ قسم کا پورا کرنا۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کو وہ قسم یاد آئی جو انہوں نے بیماری کے دنوں میں اپنی زوجہ کو 100 بیٹ لکڑیاں مارنے کی دکھائی تھیں۔ آپ علیہ السلام بہت پریشان تھے کہ اتنی نیک بیوی اور جس نے مصیبت کے وقت ایک پل میرا ساتھ نہ چھوڑا، اسے کس دل سے۔ آپ علیہ السلام یہ سوچ کر بہت ہی پریشان ہو رہے تھے، مگر کھائی قسم بھی پوری کرنی چاہتے تھے۔ وہ اپنی قسم کے آگے مجبور تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ وہ بی بی لیا علیہ السلام کی اس سزا کو کس طرح انجام تک پہنچائیں۔ پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ایوب، 100 تنکے جمع کر اور اسے زوجہ کے جسم سے چھو دے، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ سو آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اس طرح بی بی لیا علیہ السلام کی خطا سے جان چھٹی۔ اللہ پاک نیکوں کی مشکلیں اسی طرح آسان کیا کرتا ہے۔ پھر بی بی لیا علیہ السلام اور حضرت ایوب علیہ السلام دونوں ایک دوسرے کے اور زیادہ بہترین رفیق حیات بنے اور اپنی 18 برس پہلی والی زندگی کو معمول پر لے آئے۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔